بریڈ پیٹ کی, ٹام کروز کی, شاہ رخ خان کی فلم ریلیز ہوتی ہے. اوکے, غور سے سنیں, کون سی سب سے بڑی فلم کون سی ان کی جو اس وقت آنے والی ہو نا؟ میں اس انڈسٹری میں ہوں نہیں, آپ کو پتا ہوگا, کوئی نام مشہور ہوا ہوگا آج کل. ان تینوں میں سے کسی اور فلم سٹار کی, کسی جو اس وقت بڑا نام چل رہا ہے فلم آنے والی ہے, وہ کون سی ہے؟ مشن امپاسبل آنے والی ہے. اور وہ دیٹس ٹرو, مشن امپاسبل کا نام واقعی پہنچا ہوا ہے, جس پہ انہوں نے کروڑوں ڈالر لگائے ہوئے ہوں گے, لاکھوں تو لگائے ہوں گے, ٹھیک ہے, ملینز تو لگائے ہوں گے, اف ناٹ ہنڈریڈز آف ملین. یس, اب ٹام کروز کی فلم آنے لگی ہے مشن امپاسبل, نمبر 6, 7, 8 ہوگی, 7, پکی بات ہے. اب اپنے ذہن میں اپنے لیپ ٹاپ پہ جائیں, اپنے سیل فون, اور دیکھیں انسانی دماغ کام کیسے کرتا ہے. غور سمجھیں, ہم اس وقت انٹلیکچوئل وارفیئر, سائیکولوجیکل وارفیئر کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ دو الگ الگ پلرز ہیں. نیکسٹ اسٹیپ آپ نے کیسے لینا ہے, کیا لینا ہے, غور سے سمجھیں. ایک ایسا معجزہ ہے جو آپ کے سامنے روز ہوتا ہے, اور آپ کے سامنے سے گزرتا ہے اتنا بڑا K2 کا پہاڑ, اور آپ اس کو نوٹس نہیں کر رہے. مشن امپاسبل نمبر 7, ٹام کروز, اصلی والا ٹام کروز. ہاں, اب ایک بندہ کیا کرتا ہے, ٹام کروز کی ایک مووی کو اسی کے پروڈیوسر کے اسٹوڈیو سے چوری کر لیتا. سینیریو 1, وہ سمجھیں ہم اس بات کو. اور اب اس کے پاس مشن امپاسبل 7 کی اوریجنل مووی پڑی ہوئی ہے, اس نے چوری کر لی ہے اس اسٹوڈیو میں سے, پوری ویڈیو پڑی ہے اس کے پاس. ایوری ود می, سمجھ آ رہی ہے؟ اتنے میں اس سے پہلے کہ اس کا نام کا سمجھ لیں جان ہے, جان نے چوری کر لی ہے ٹام کروز کی اسٹوڈیو سے اس کی مووی. ٹام کروز کے اسٹوڈیو سے نہیں, اس کے پروڈیوسر کے اسٹوڈیو. ٹام کروز تو خالی ایکٹر ہے. اتنے میں ایک پاکستانی جوان, مشن امپاسبل 7, واچ اٹ ناؤ, کیا کہتے ہیں, لیکڈ, وہ سمجھیں, مشن امپاسبل 7 لیکڈ فرام میاں والی. یہ نہیں لکھا ہوا, میاں والی کے لڑکے نے کیا, ٹھیک ہے. ابھی سورس کوڈ کے نام سے نا ایک ویب سائٹ چل رہی, I call from my team, کہ سر یہ نمبر ہے, یہ ویب سائٹ ہے تو چل رہی ہے. سو I was like, کال کرو ان کو, پوچھو. تو بندے نے, میری ٹیم کے ایک لڑکے نے کال کی, he said میرا نام فلاں فلاں, جو بھی ہے, کال کر کے پوچھ لیں, نمبر لکھا ہے. اینڈ he told him to do something as a student, نا چیک کر رہا تھا کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں. اس نے کہا میں قرآن پڑھاتا ہوں. سورس کوڈ کے نام, جی. تو سورس کوڈ کا نام کیوں رکھا ہے؟ بیکاز سورس کوڈ انسانیت کا جو ہے نا وہ اصل میں قرآن ہے. تو سورس کوڈ .pk اور وہی والے ایڈریس, تو آپ کو نہیں لگ رہا کہ جو سورس کوڈ کمپنی چل رہی ہے سب پاکستان میں, اس کے نام سے آپ کا نام بہت ملتا ہے؟ نہیں تو ایسا تو کوئی نام نہیں ملتا. You need to understand how theft is done, how plagiarism is done. And I said, پوچھو اس سے کتنے اسٹوڈنٹ ہیں, ان کے اسٹوڈنٹس کیا ہیں؟ He said میرے پاس 10-12 اسٹوڈنٹس ہیں. And I told my team, پوچھے گا اس بندے سے, I said اس کو اسٹوڈنٹس دو, پھر اگر اس کے پاس اسٹوڈنٹ نہیں ہوں گے تو ہمارا نام بھی خراب ہوگا. Because I know how psychology works. اب وہ چوری کر چکا ہے تو اس کو پمپ کرو اسٹوڈنٹس, ورنہ یہ نام کہیں کا نہیں دے گا. اب میں اس کو ڈیلیٹ کر دینا ویڈیو سے, ورنہ یہ پورا ایکسپیریمنٹ ضائع ہو جائے گا. ٹھیک ہے, آپ کے سامنے نہیں ضائع ہوگا, میں ویڈیو کی بات کر رہا ہوں. یہ والا حصہ کاٹ دینا جو بھی میں نے سورس کوڈ کا بتایا. میاں والی سے کوئی ایک ساحل نامی بندہ, ٹھیک ہے, کسی اور کا کیا نام ہے, ساحل نامی بندہ, مشن امپاسبل 7 لیک کی ویڈیو بناتا ہے یوٹیوب پہ. اپنے ذہن سے خود ریئلسٹکلی ڈیٹا بتائیں, اور 4K کا تھم نیل ہے, تھم نیل پہ کمپرومائز نہیں, وہ تو غور سے بھی اچھے بنا دیتے ہیں. آپ بتائیں کتنے ویوز آئیں گے اس کی؟ سمجھ لیں, ڈیٹ لیتے ہیں نا, پورا ایکویشن پوری کرتا ہوں. آج کیا تاریخ ہے؟ 25 جون, 18 جون. مشن امپاسبل اصل میں تھیٹر میں ریلیز ہونی ہے 10 اگست کو, ٹھیک ہے. 1 جولائی کو
میاں والی سے ریلیز ہو گئی ہے تھم نیل, اس میں کچھ بھی نہیں ہے, اس کے اندر کچھ نہیں ہے, 1.5 گھنٹے کی خالی وائٹ اسکرین کی ویڈیو ہے تاکہ لوگ دیکھیں 1.5 گھنٹے کی مووی. سمجھ رہے, اندر خالی وائٹ اسکرین ہے. تھم نیل لیکن ٹام کروز کا 4K کا ہے. کیا ہوگا, کتنے ویوز آئیں گے؟ ملینز؟ ریئلی؟ تھاؤزنڈز بھی نہیں آئیں گے, 1000, 2000, 3000. یہ غور سے سمجھیں اس فنامنا کو, اسپیشلی یہ جو چور لوگ ہیں یہ سمجھیں. میرا نا 3.4K یوٹیوب کاؤنٹ دیتا ہے, 3400 چینل ہیں جو میرا کانٹینٹ پمپ کریں, 3400, 3400 جو ڈائریکٹ ایسے کہیں یہ ساحل الدین کی ویڈیو یہاں سے ریلیز ہو, اینڈ اٹ ورکس. مگر اس سے وہ کہہ رہا ہے نمبر ڈائلوٹ ہو رہے, یہ چیز اوکے, ہمیں پتہ ہے ہو رہے ہیں ڈائلوٹ, خیر ہے, پیغام پہنچ رہا ہے اور زبردست پڑتا ہے. کل ویسے بھی یوٹیوب نے مجھے بین کرنا ہی کرنا, سو وی نو دیٹ. سو اس وقت میں کسی کو بین نہیں کر رہا تھا کیونکہ میں نے ان کو بین کیا, یوٹیوب نے مجھے بین کیا, سب بین ہو گئے, سمجھ رہے. سو اس وقت میری ٹیم مجھے کہتے ہیں سر اس کو اسٹرائک لگائیں نا, نہیں اس کو نہ اسٹرائک لگائیں, یہ ٹھیک چوری کرتا ہے, اس کو چلا, تاکہ اگر کل میں بین ہوتا ہوں یہ تھوڑی بین ہوگا, ایک چینل ہی بین ہوگا نا. اب ایک چور نے مشن امپاسبل ریلیز کرنی ہے صحیح 1.5 گھنٹے کے ساتھ, 4K کے تھم نیل کے ساتھ, 10,000 ویوز بھی کر لیے نا اس نے, تو بہت ریئل اور امپروبیبل ہے وہ. یہ آپ ابھی یوٹیوب پہ دیکھیں فیک چیزوں کے اسٹیٹس کیسے ہوتے ہیں, اندر کچھ نہیں ہے, نیوز نہیں آ سکتے. اب آتے ہیں سینیریو نمبر 2, سینیریو 1 کے اندر آپشن 2 پہ, جو جان دا ریئل تھی, اس نے اصل میں فلم چوری کی ہوئی, اس نے تھم نیل نہیں لگایا, اس نے غیر لکھ دیا لیکڈ, مشن امپاسبل لیکڈ, اصل میں مووی ہے اس کے اندر. تو کیا ہوگا, 10 دن کے اندر اندر ملینز میں, اور پورا ہالی ووڈ چھلانگے مارے گا کہ اس کو بند کرو یا کیس کرو اس کے اوپر, کیونکہ فلمیں لیک ہوئی ہیں اور ملینز میں لوگوں نے کہا ٹام کروز کی فلم ہے, ملین میں دیکھی جائے گی. حالانکہ تھم نیل بھی 2 نمبر, مگر اصل میں مووی ہے اس کے اندر. یہ آپ کے سامنے روز ہو رہا ہے, آپ نوٹس نہیں کر رہے ہیں اس چیز کو. That's what I am trying to tell you, کس طریقے سے آپ نے اپنے آپ کو پلیس کرنا ہے. ابھی میں لیسن مورل آف دا اسٹوری بتاؤں گا, کنیکٹ کروں گا تاریں, بجلی پیدا ہو جائے گی آپ کے دماغوں میں انشاءاللہ, فکر نہیں. یہ اسٹوری سمجھ لی, یہ سائنس ہے. اب میاں والی سے جب فیک بغیر کسی مووی کے یوٹیوب پہ اپلوڈ کیا گیا, اور امریکہ سے یا کہیں سے بھی ملک سے اصلی مووی اپلوڈ کر دی گئی, اور اس کے اوپر اتنی محنت نہیں تھی, لوگوں نے خود دیکھ کے بتا دیا اس کے اندر مووی ہے, اور ایسے ٹکل اپ افیکٹ ہوا, اور اس لیول کے اوپر ملینز اینڈ ملینز اور ملینز نے وہ فلمیں دیکھ لی, اور اس طرح کی کافی ساری فلمیں اس طرح لیک ہوئی ہوئی ہیں, اور بڑے بڑے کیس ہوئے. کوئی فائدہ ہوا نہیں ہوا یہ مجھے نہیں پتا, مگر کیس ہوئے. کیا آ رہا ہے اتنے سا فلمیں آپ لوگوں نے دیکھ لی, پہلے کیوں جائیں گے ہم تھیٹر, اتنا اس کو پائریسی بولتے ہیں نا, تو پائریسی سے فلم ریلیز کر دی گئی. Now the big question is 1 million, 2 million, 3 million لوگوں کو کیسے پتا چلا کہ اس کے اندر اصل میں مووی ہے؟ تو نہیں لگائی اس نے, لوگوں نے شیئر کیا, اور وہ جو 10,000 بندے تھے وہ ایٹ لیسٹ ٹام کروز کے نام پہ ملین تو آ جاتے دھوکہ کھانے. ٹام کروز کے نام پہ بھی ملین بندے نہیں آئے دھوکہ کھانے, 10,000 بندے تک کافی تھا. اور آپ جب بھی دیکھتے ہیں فیک ہے یا ریئل ہے ویڈیو, تو آپ کیسے چیک کرتے ہیں؟ ویوز سے, کہ ویڈیو دیکھوں یا نہ دیکھوں. سو ریورس فیڈ بیک میکینزم دماغ خود چلا رہا ہوتا. سائنس سمجھیں, نفسیات سائیکالوجی سمجھیں. یہ لیکچر آپ کو سمجھ آ گیا, آپ بڑے بڑے بزنس کے CEO بن جائیں گے, میں آپ کو بتا رہا ہوں انشاءاللہ. صحیح وہ سلمان بنے نہ بنے, یہ لا ہے. اس کو سائیکالوجی میں پوری طریقے سے پرنسپل آئیڈینٹیفائی کر کے میپ کے گروپ سائیکالوجی کام کیسے کرتے. آپ نے 1.5 ملین ویو دیکھنے, آپ 1.5 ملین اینڈ 1 آپ کا ویو ہو جائے گا کہ ہاں people are certifying it, I'm going to go there. That's how Japan became the biggest name. یہ
بہت آہستہ کر کے بچوں کی طرح سمجھا رہا ہوں آپ کو. مسلم آئیڈینٹی سمجھا رہا ہوں کہ اگلا سٹیپ کیسے لینا ہے. 2 نمبر بندہ میاں والی سے جب اصلی 4K کے تھم نیل کے ساتھ ایسے حجاب کیا ہوا لڑکی نے, مسلم آئیڈینٹی نہیں, یہ داڑھی مسلم آئیڈینٹی نہیں, وائرل نہیں ہو رہی, لوگ مان نہیں رہے. 4K کی تھم نیل مان نہیں رہے لوگ. لمبے لمبے لیکچر دیے ہوئے ہیں اس نے, اوپر لکھایا ہوا ٹام کروز از گوئنگ ٹو ڈائی ان دس مووی. اگر اندر مووی نہیں ہے آگے نہیں چلے گی. کون سا سمجھ آ گیا آپ کو؟ آپ یہ کیسے چلتا ہے اس کی سائنس سمجھ. ہوتا کیا ہے کہ جیسے ہی آپ کی کیمسٹری, زیادہ بڑی سائنس نہیں کھولنے سے وہ اسٹریس میں مت آئیے گا. ہائرارکی آف ڈومیننس کے اندر ہر انسان اللہ تعالیٰ نے پلیس کیا. ہم سب کو کچھ نہ کچھ, ہم سب کو ایک جیسا چاہیے ہی چاہیے. فار ایگزامپل غذا, ہم سب نے کھانا ہے, ہمیں چاہیے. چاہے آپ ترکی میں ہیں, برازیل میں ہیں, پاکستان میں ہیں, چائنا میں ہیں, مسلمان ہے, غیر مسلمان ہے, بھوک لگے گی کھانا کھائیں گے. So whoever is going to provide us that sort of resource is going to be known by everybody because everybody needs it. یہاں تک تو پتا ہے سب کو. بالکل اس طریقے سے آپ ان تمام سبجیکٹ میٹر کو سمجھیں, اسپیشلی جو IMS والے, کہ جب آپ یونیورس کے کانسیپٹس کو, جب آپ ایسٹرونومی کو, جب آپ ایسٹرو فزکس کو, جب بھی آپ ٹیپ کریں گے, all of a sudden آپ کو گلوبل اٹینشن مل جائے گی. ہائرارکی آف ڈومیننس میں یہ وہ چیزیں ہیں جس میں سب دیکھتے ہیں آسمان کو اور سب حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا ہے, اتنی سی اوقات ہے میری, اتنے بڑے بڑے ستارے سیارے, اور میں اتنے سے پلانٹ میں سینٹر, اور میں سمجھ رہا ہوں میں ہی ہوں. Everyone is aware کہ the biggest problem to solve is how to get to from this small planet to the biggest of the galaxy. اس کے لیے کوئی ریڈی والا ہو یا کوئی راکٹ سائنٹسٹ ہو, it doesn't matter, everyone has the same sky. اللہ تعالیٰ نے اس لیے نوح علیہ السلام کو بتایا کہ کیا اپنی قوم سے کہ اوپر دیکھتے نہیں ہو؟ ہاں دیکھتے ہیں. تو تمہیں سمجھ نہیں آتی کہ یہ ایسے نہیں آ گیا کام سارا کا سارا؟ کیوں تمہیں اللہ کی نشانیاں نظر نہیں آ رہی؟ انہوں نے ٹیلیسکوپ لگائی ہوئی تھی. نوح علیہ السلام کی قوم نے ٹیلیسکوپ نہیں لگائی تھی. ٹیلیسکوپ تو ابھی لگائی ہے ہم نے ارجنٹینا میں, VTL یا ہبل جو آسمانوں میں لگائی ہوئی. اٹس اے ویری سمپل ہائرارکی کی اسپلٹ ہے کہ کون سے سبجیکٹ میٹر دماغ کو اٹریکٹ کر, دماغ کے پرورش نشو نما کے لیے ہم نے سبجیکٹ رکھے ہوئے نا. سو میتھمیٹکس اینڈ ایسٹرونومی جو بھی پکڑے گا دنیا جتنے بھی سبجیکٹ کے سب اسپیشلسٹ ہوں گے اس کے نیچے آ جائیں. اس کے نیچے کون ہوں گے؟ باقی کے نیچرل سائنسز. اس کے نیچے کون ہوں گے؟ سوشل سائنس. اس کے نیچے کون ہوں گے؟ آرٹس اینڈ وٹ ایور ان فنون لطیفہ. سو جتنا مرضی بڑا سنگر, ڈانسر, ایکٹر, پینٹر ہوگا, وہ کسی بھی اور نیچرل سائنٹسٹ کے ساتھ کھڑا ہوگا تو اور دونوں ایک ہی جملہ بول رہے ہوں گے, تو آپ کس کو وائرل کریں گے؟ کس کی سنیں گے؟ کس کے ویوز زیادہ ہوں گے؟ جو نیچرل سائنٹسٹ ہو. اس ہائرارکی آف ڈومیننس جو ہمارے سامنے پلاٹ ہوتی ہے ہمیں نظر نہیں آتی, نظر بھی آ گیا, ہم سوچ نہیں ہوتے کہ ہو کیا رہا ہے. یہ ہے آپ کو بتانے کا مقصد. اس لیے میں کہہ رہا تھا IMS کو فزکس ڈالیں, خدا کا STEM فیلڈ میں جائیں بچے, مگر صرف STEM فیلڈ نہیں. آپ نے نوٹس کیا ہوگا میں لبرل آرٹس زیادہ پمپ کرتا ہوں. لبرل آرٹس کا پتہ نا, تاکہ آپ یہ سب تھیولوجی بھی بیچ میں ڈالیں, آپ سائیکالوجی بھی بیچ میں ڈالیں, آپ میتھمیٹکس اسٹرانومی کے ساتھ ساتھ یہ سارے سبجیکٹس مکس کریں. ہر امیر بندہ اپنے بچے کو جو پاور میں آ جاتا ہے لبرل آرٹس میں ڈالتا. کیوں؟ کیونکہ اس کو پتا ہے بھائی ان سبجیکٹس میں آرٹیکولیشن کی اسکل آتی ہے, لوگوں کو بات کرنے کی طریقے سکھاتے ہیں ادھر. اور اگر آپ کو بات نہیں کرانی, سمجھانی آتی لوگوں کو, تو آپ اتنے مرضی بڑے آئنسٹائن ہیں, آپ کو لوگ اپنے تابع ہی رکھیں. یو نیڈ ٹو سی, یہ تو نہیں لگ رہی کہ آپ جب بھی کسی پاورفل بچ کو دیکھتے ہیں ان کے بچے انجینئر, ڈاکٹر نہیں بن رہے ہوتے. کبھی نوٹس نہیں کیا آپ نے؟ دے گیٹ دس سینس نیچرلی کہ بھائی یہ دنیا کو تابع کرنا ہے, ہمیں کیا انجینئر ڈاکٹر بننا ہے, ہمیں کوئی پیسوں کی کمی ہے. Why would we want to make a doctor out of our kid? We don't have that kind of person. We want the power in our house. We want to maintain that power.
For that, we are going to teach him politics, political science. We are going to teach him astronomy and physics and maths and geology, تاکہ پورا اسپیکٹرم کھل گیا ہے اس کے سامنے تمام چیزیں. hierarchy of dominance سب کو پتا ہے سوائے ہم پاکستانیوں کے, کیونکہ ہمیں شروع سے CSS کر لے میرا بچہ کس طریقے سے انجینئر لگ جائے, ڈاکٹر لگ جائے, اور ہم سب ناکارہ بیٹھے ہوئے بیکاز میٹرک میں کم نمبر آ گئے تھے, اب ڈاکٹر نہیں بن سکے. آپ کسی نہ کسی کا پیر آپ کے سر پہ ہمیشہ رہے گا. یہ کس نے بتایا؟ ابو نے. اور آپ کانفیڈنس میں آ ہی نہیں سکتے. اور جب بندے کو کنوینس ہو جائے کہ بیٹا تم طوطے ہو, تم طوطے ہو, تم کوے ہو, تو یہ سب طوطے اور کوے ہی رہیں گے. بچپن سے بتایا گیا ہوگا سر دیکھو کتنے سارے طوطوں میں تو ایک طوطا. He is not going to understand that I'm not a parrot. I'm a totally different species. بالکل ایسے ہی ہو رہا ہے. صرف وہ والے بندے اللہ کے نوازے بھی ہیں جنہوں نے میٹرک میں FSC میں نمبر ہائی لے لیے تھے, باقی سب ناکارہ ہیں. تکے لگ گئے تو ٹھیک ہے, نہ لگے تو بیٹا مزدوری ہی کرو, یا نوکر لگو گے, یا سیل مین لگو گے, یا لوور رینک کے پہ رہو گے. That's what you're all told. یہ نہیں بتاتا ماں باپ کو کہ وہ ساتھ ساتھ بتا رہے ہوتے ہیں کہ بیٹا تم hierarchy of dominance میں ہمیشہ نیچے رہو. یہ نہیں بتا رہے ہوتے کیونکہ ان کو پتہ نہیں ہے الفاظ کا. لٹرلی اللہ کی قسم مطلب یہی ہوتا ہے ان کا کہ کسی اور کو اللہ نے ہمارے اوپر حکمران بنایا. میرا بچہ ہی نہ کھانا پیدا ہوا ہو, بچپن سے ریس ہوتی ہے. کزن ناپے ہوتے ہیں امیوں نے اپنے بچے کے کزنس, فلاں کے کتنے نمبر آگے, فلاں کتنے نمبر آگے. یہ نہیں دیکھ رہی ہوتی کہ اصل میں کون سی اسکل دینی تھی. بہرحال that's besides the point. So when you are at the right subject matter, hierarchy of dominance سمجھ لیں کہ جب آپ, اس لیے میں نے آپ سے کہا تھا جاپان نے کیا کیا, انڈسٹریل اسٹینڈرڈ سیٹ کر, کوالٹی آف پروڈکٹس کی اسٹینڈرڈ سیٹ, اس سے کوئی فائدہ نہیں کر سکتا. جاپانیوں کی بات میں پھر بھی نہیں مانوں گا, جاپانیوں کی چیزیں خریدوں گا, ان کی بات نہیں مانوں گا, کیونکہ یہ جو انڈسٹری ہے اس میں وہ کریڈیبلٹی نہیں جس کی بات میں اپنے کپڑے تک بدل سکوں. مذہب تو بہت دور کی بات ہے. جاپانی کے کہنے پہ میں اپنے کپڑے بھی نہیں بدلوں گا, اور آپ سمجھ رہے ہیں مذہب بدلے گا کوئی؟ نو, صرف گھر کے اپلائنسز بدلوں گا, گاڑیاں بدلوں گا, انڈسٹری بدلوں گا, لٹرلی اپنی فیکٹریاں بدل لوں گا انہیں کہنے میں, مگر ٹوٹلی ڈفرنٹ پارٹ آف مائی آئیڈینٹی, جو کہ اصل میں جہاں پہ ہم نے لوگوں کو بدلاؤ, لوگوں کو قوموں نے بدلاؤ لائے ہیں. نبی علیہ السلام نے لوگوں کے کپڑے نہیں بدلے تھے, سوچ بدلی, کپڑے خود ہی بدل گئے تھے. ان کے آخرت کے کانسیپٹ ریورس انجینئر کیا تھا, دنیا خود ہی بدل گئی. ہم دنیا کر رہے ہیں, آخرت بھی نہیں بدل گئی. سو ونس یو انڈرسٹینڈ اس ہائرارکی آف ڈومیننس کو کیسے ٹاپ آف دا ہائرارکی میں مسلمان کو پلیس کرنا ہے, باقی ساری دنیا مسلمانوں کو اپنا آقا مان لے.